اس طرح وہ ادھر اپنے ملک میں ہی وہ اوپر کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. سندھ حکومت نے جس وجہ سے بھی انہوں نے کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ بدنیتی پہ وہ تھا. بدنیتی ان کی جو سیاسی بدنیتی تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے روکے رکھا ریلیز کو, گندم کی ریلیز کو. اس سے ہوا کیا کہ ان کے اپنے سندھ کے عوام کو بھی تکلیف پہنچی. انہوں وہ مہنگا آٹا خریدنے پہ مجبور کیا انہوں نے, لیکن فائنلی ان کو عقل آ گئی ہے اور انہوں نے آج میرا خیال ہے فیصلہ کیا ہے کہ وہ گندم ریلیز کرنا شروع کریں گے 16 تاریخ سے یا 15 تاریخ سے. تو اس سے بھی فرق پڑے گا, کیونکہ جب وہ جو ایک پنجاب سے جو اوپر کی طرف جو جا رہی تھی جو آٹے کی وہ ایک, میں اسمگلنگ تو نہیں کہوں گا کیونکہ اپنے ملک میں آپ اسمگلنگ تھوڑی کرتے ہیں, لیکن وہ جو قیمتوں کا فرق تھا اس کی وجہ سے یہ پورے پرائس اکراس دا کنٹری اس پہ یہ فرق پڑا. اس کے علاوہ جو کیبنٹ کی جہاں تک میٹنگ ہوئی اس میں بنیادی طور پہ مختلف ایشوز ڈسکس کیے گئے. وہ آپ کو ہم اس کی تفصیل پرنٹڈ تفصیل ہم آپ کو ایجنڈا بائی ایجنڈا ہم آپ کو دے دیں گے. کچھ میں آپ سوالات میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اس میں جو اہم چیز تھی ایک یہ تھی کہ بڑی چیمگوئیاں اور بڑی غلط خبریں پھیل رہی ہیں کہ جی روزویلٹ ہم نے بیچ دیا ہے. روزویلٹ کو ہم نے بیچا نہیں بلکہ اس کی ملکیت ہم نے مکمل کر لی, اس لیے کہ اس پہ کوئی $1,29,000 کا قرضہ تھا جو کہ جے پی مورگن نے دیا ہوا تھا. تو اس قرضے کو پے کر کے ہماری حکومت پاکستان نے پے کر کے اس کی جو مکمل وہ ہے اونرشپ ہے وہ لے لی ہے, کیونکہ وہ نقصان میں بھی جا رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کووڈ امریکہ میں ہے تو ظاہر ہے کہ جو ہوٹلز جتنے ہیں جنرلی اور کئی بزنسز ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے. تو اس کی وجہ سے جو وہ لاس میک کر رہا جو نقصان کر رہا تھا وہ ایک قدرتی امر تھا. لیکن جو ہم نے جو پیمنٹ کر دی ہے وہ جو قرض تھا وہ دے دیا ہے. وہاں کی جو ہوٹل کی یونین ہے سب کو تنخواہیں سب کچھ دے دیا ہے. تو اس لحاظ سے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا وہ پوری اس کی ملکیت ہے. تو یہ ساری جو چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں کہ جی اس کو بیچ دیا, اس کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ ساری غلط ہیں. اور ہم اس کو پورا ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے وہ, اور اس کو ہم بہترین طریقے سے اس کی دیکھ بھال کریں گے. اس کے علاوہ بات ہوئی کیمپ آفیسز کی. ایک ایجنڈا تھا جس میں کہ ایک اس میں کیمپ آفیسز کی بات تھی. تو پرائم منسٹر صاحب کو نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ جو اس ملک میں ایک غریب ملک جو کہ اپنی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, یہاں پہ لوگوں کو کتنی تکالیف ہیں, اور جو ان کے حکمران ہیں وہ ایک ایسے طرز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ کسی بھی ایون جو امیر ملک ہیں ان کے جو حکمران ہیں وہ بھی ان کی طرز زندگی بھی یہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ کیمپ آفیسز کھولے ہوئے تھے ہر جگہ. جو پرائم منسٹر آیا اس نے اپنے کیمپ آفیسز, اگر وہ کوہاٹ کا ہے تو اس نے کوہاٹ میں 5 کیمپ آفیسز کھول لیے. جو ملتان کا ہے اس نے کھول لیے. اور جو سب سے چیمپئن تھے وہ تو ظاہر ہے کہ نواز شریف تھے جنہوں نے کہ مختلف کیمپ آفیسز کھولے ہوئے تھے. اور یعنی اندازہ کریں کہ جو ان کے جاتی عمرہ کا جو کیمپ آفس تھا اس میں کوئی 2752 پولیس کے اہلکار وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہوتے تھے, اور ایک اہلکار پہ 50,000 روپے خرچہ آتا ہے. اسی طرح آصف علی زرداری انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے عوام کا طرز زندگی ایک طرح کا ہو اور جو آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ شاہانہ ہو. یہ غریب ملک ہے تو ہم نے جو حکمران ہے انہوں نے بھی اسی طرح سے لینا ہے. تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میکسیمم جو ہے تو ایک کیمپ آفس کھول سکتے ہیں, اور اس پہ بھی جو اس کے اخراجات ہیں اس پہ کیپنگ ہونی چاہیے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے اس پہ خرچے ہو رہے ہوں. اس کے لیے بھی لمٹ رکھنی چاہیے جو کہ ہماری اوور آل جو ہمارے ملک کی اکانومی کی سچویشن ہے اس کی بھی مظہر ہو. یہ نہیں ہو کہ اس میں آپ بہت سی چیزیں آپ کر سکیں. تیسرا چیز تھی کہ جی پی آئی اے کے ممبر وہ تو ان پہ بحث ہوئی اور ان کو اپروو کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ شاید آپ کا سوال بھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ جو ایم کیو ایم کے جو ہمارے وہ ہیں ان کے جو مقدمات ہیں ان کے بارے میں ان کے ممبر نے وہ کیا سجیشن پیش کی کہ جو جن کو تالی بجانے پہ جب ان کا وہ الطاف حسین تقریر کر رہا تالی بجانے پہ جو ان کے خلاف مقدمات لیے گئے تھے تو ان کا کچھ حل نکالا جائے. تو پھر پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ان پہ بھی مقدمہ ہے اور کیبنٹ کے کچھ ایسے منسٹرز ہیں
ان پہ بھی مقدمہ ہے, میرے پہ بھی ایک مقدمہ ہے. تو اس کے بارے میں یہ ایک بات ہوئی. تو بنیادی طور پہ یہ ایسی چیزیں تھیں جس کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی آگاہی دے دوں, اور باقی جو ہے تو آپ سوال کرتے رہیں گے اور میں اس کا بتاتا رہوں گا. اور ایک آخری چیز یہ تھی کہ پی آئی اے کا بھی جو ڈسپائٹ جتنی بھی انہوں نے کووڈ کی وجہ سے یا اس کی جو بھی تکالیف تھیں, پہلی دفعہ تھی کہ انہوں نے اپنا ریونیو میں میجر انکریز کیا. اور جو آپ کے سوالات ہیں اس کے لیے میں حاضر ہوں. شبیر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آج وزارت کابینہ کا اجلاس اہم تھا, جو اپوزیشن کی تحریک ہے بالخصوص جو جلسہ منعقد کرنے جا رہی ہے سابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون, اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا؟ کیونکہ یہ خبریں تو آئی ہیں کہ حکومت نے ان کو اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہوگا کہ اپوزیشن کھل کر جلسے کرے, تو کیا لاہے عمل ہوگا اپوزیشن کی اس تحریک پر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ جو اکٹ ہے, ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, ہم اپنی نارمل کی کارروائیوں میں مصروف ہیں. اور اگر سچی بات پوچھیں, آپ کے ساتھی بھی ہوں گے, آپ کو ہمیں تو اس جلسے پہ کوئی بات ہی نہیں کی ہے. یعنی اس طرح سے اس سے ہمارا تو یہی وہ ہے کہ کریں جلسے, وہ جو بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا یہ کہنا ضرور بنتا ہے, اور وہ پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں, کہ ایک ایسے لوگ جن میں اکثریت پہ کرپشن کے سیریس سنجیدہ نہ صرف الزامات ہیں بلکہ ان پہ مقدمات ہیں, کچھ ضمانتوں پہ ہیں, کچھ جو ہے تو ان کی کیسز وہ کیے جا رہے ہیں. وہ ان حالات میں جب کہ ایک ملک کووڈ جیسی ایک ایسی آفت سے باہر نکل رہا تھا, ہماری اکانومی بہتر ہو رہی تھی, ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے, اور اس حالات میں جب کہ روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں, ان کو سوجی کہ یہ جس طرح میں نے اکثر کہتا تھا کہ جو بھی اچھی خبریں ہیں وہ ان کے لیے بری خبریں ہیں. یہ تو نہیں چاہتے کہ حکومت سٹیبلائز ہو, معاشی ترقی ہو, بیکاز ان کو تو پتہ ہے کہ جب یہ اس طرح کے حالات ہوں گے تو ان کا تو کوئی مستقبل ہے ہی نہیں, اور وہ ویسے بھی نہیں ہے, بیکاز عوام ان کو رد کر چکے ہیں. ان میں نہ کوئی اخلاقی جواز ہے کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کا. یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اپنی لوٹی ہوئی دولت اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے, اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا بنیادی جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں ایک ایسا انتشار پیدا کیا جائے جس سے کہ حکومت پریشر میں آ کے ان کو کوئی کنسیشنز دے دے. دیکھیں, ہماری حکومت ایک بڑے جنون طریقے سے الیکٹ ہوئی, الیکشن کی بات کرتے ہیں, الیکشن میں سب کو پتہ ہے کہ 2013 کے الیکشن میں کیا پوزیشن تھی, اس میں کیا ہمارا سٹانس کیا تھا. ہم نے ہی تو یہ شروع کیا تھا, ہم نے جو یہ پروٹیسٹ شروع کیے تھے, اور اس زمانے میں کیا الیکشن پٹیشن کتنی ہوئی تھیں, 413 کے قریب, اور اس دفعہ کتنی ہوئی, 287 کے قریب. اس 287 میں بھی جو نیشنل اسمبلی کی تھیں وہ 90 تھیں. اس 90 میں بھی جو پنجاب میں تھیں اس میں 13 ہماری تھیں اور 11 تھیں پی ایم ایل این نون کی. اس کے علاوہ جو بھی یہ ہوا اپنا جو سیٹس تھیں, کوئی 16 کے قریب ایسی سیٹس تھیں جس میں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ 50 ووٹ سے لے کر 2500 ووٹ تک کے مارجن سے ہارا ہے. تو اگر ایسا الیکشن تھا جو کہ ریگ تھا تو اس میں پھر ہم نے یہ 15-16 کی کیوں ہمیں مار پڑی, اور انہوں نے پھر کمپلین کیوں نہیں کیا, انہوں نے الیکشن کمیشن میں کمپلین کیوں نہیں کیا, ان کی پیٹیشنز اتنی کم کیوں ہیں. 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, مزے بھی اڑا رہے ہیں, الیکشنز کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں, کینڈیڈیٹ بنے ہیں مولانا فضل الرحمان, ان کا بیٹا الیکٹ ہوا ہے تو الیکشن ٹھیک ہے, وہ خود نہیں الیکٹ ہوئے ہیں تو غلط ہے. اسی طرح اور بھی جتنے بھی ہیں, چاہے وہ نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, وہ الیکشن ہارے ہیں. بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو حیثیت ہے, جو ان کی اصلیت ہے, جو ان کے کرتوت تھے, اس کے حساب سے ان کو زیادہ سیٹیں مل گئیں. ہمارا تو یہ کہنا ہے. تو اس بنیاد پہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے پریشر ڈالنا حکومت پہ, اس قسم کی باتیں کریں, یہ جو ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا حیثیت ہے, عوام ان کو ریجیکٹ کر سکیں. یہ مولانا صاحب کو یوز کر رہے ہیں,
اور مولانا صاحب ان کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا تھا جب مولانا صاحب پچھلی دفعہ بھی آئے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں, تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو دغا دے دیا اور ان کو ایک قسم کا واپس جانا پڑا بغیر کچھ اچیو کیے ہوئے. تو یہ ان کا جو یہ جو ناٹک ہے جو یہ رچا رہے ہیں, پتہ نہیں کب ہے اور کدھر ہے, گجرانوالہ میں ہے کہ گجرات میں ہے, گجرانوالہ میں ہے, تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کریں, انہوں نے جو بھی اپنا ایک اخلاقی جو چیز ہے جس کو کہتے ہیں نا, ان کی ساخت میں وہ ہے ہی نہیں. یہ بالکل وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی ڈگر پہ چلے جس قسم میں کہ یہ بادشاہوں کی طرح رہتے تھے, ہر ایک نے اپنے اپنے دھڑے بنائے ہوئے تھے, ہر ایک نے اپنے اپنے لیے ایک کرپشن کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سید صاحب میں سید شمار کام کر رہی ہوں. جی جی, یہ آپ نے کیونکہ شروع میں ہی آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا ہے. جی جی, اچھا ایک مطلب ہوا ہے. جی جی بالکل. اور مگر یہ آپ سے یہ بتا دیں کہ یہ مہنگائی جو ہے اس کی جو آپ جو پرائز کنٹرول کمیٹیز اور یہ جو ہے ان کا کیا رول ہے. اور میرے چھوٹے چھوٹے دو معصوم سوال ہو رہے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ کراچی میں آپ نے جس طرح آپ نے فرمایا کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ مطلب اسی طرح جاری ہے. اوپر سے سونے پہ سواگا یہ ہوا کہ اس کے آپ پرائز بھی آپ نے بجلی کی جو قیمتیں جو بڑھا دی. تو تیسرا یہ ہے کہ آپ نے آپ کی گورنمنٹ نے 1 کروڑ نوکریوں کو کہا تھا, وہ کب سے شروع ہوئی ہیں, اگر شروع ہو گئی تو وہ بھی بتا دیں. اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کا کیا بنا اس کا ذرا اسٹیٹس بتا دیں. آپ کا جو سوال اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ جو پرائز کنٹرول کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے, سر کیا اہم فیصلے ہوئے, وہ فیصلوں سے آگاہ کرتے ہیں جو گاؤں کی سطح تک اور ضلعی سطح تک جو فیصلے ہوئے کس طرح سے میکنزم کیا بنایا گیا اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا سوال معصومانہ نہیں تھا, آپ کا سوال ظالمانہ تھا. وہ اس لحاظ سے کہ آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی کہا. دیکھیں میرے بھائی, آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سفر شروع کیا, ایک ایسی ٹھیک ہے. دیکھیں ایز لانگ آپ کو احساس ہو کہ یہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ جس حالت میں ہم نے اس اکانومی کو انہیریٹ کیا, اس کے بعد ہم نے جتنی ترقی کی, جتنی جو بھی ہماری اکانومی میں بہتری آتی گئی, اور پھر وہ ایک سٹیج پہ پہنچ گئی تھی جہاں پہ کہ یہ کووڈ ہو گیا. اب کووڈ ہو گیا, اس میں اگر آپ میں وہ ایک فگرز میں آپ کو کل یا پرسوں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا کہ جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں اس میں نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے. کسی کی -10, کسی کی -4, کسی کی -12, کسی کی -17. ایسے ممالک جو کہ اکانومی جن کی بڑی سٹرونگ تھی, ہمارا تو ویسے ہی معاملہ گڑبڑ تھا, اس کے باوجود ہم نے اکانومی کو ایک ایسی سچویشن میں لے آئے ہیں جس کی وجہ سے کئی آپ کو معلوم ہے کہ ہر طبقے میں سے جو ہے تو نوکریوں میں سے لوگ گئے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے. ہم ایز اے حکمران جماعت ہم اس پہ بہت زیادہ ہمیں اس کی وہ ہے, اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو, کیونکہ ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ان کی جو انیشیٹوز ہیں وہ سب سے پہلے پریفر کرتے ہیں کہ جو غریب عوام ہے اس کو جتنی فیسلٹیز وہ دے سکیں, چاہے وہ احساس پروگرام ہو یا اور کوئی بھی ان کا انیشیٹو ہو, یہ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہوں, وہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن انشاءاللہ دیکھیں یہ سخت وقت سب ملکوں پہ آیا ہوا ہے. ہمارا ملک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی, اور ہماری جو NCOC ہے اس کی بھی بہت بڑی کارکردگی ہے کہ ہم اس مسئلے سے کافی نکل گئے تھے, لیکن بدقسمتی سے ابھی یہ چیز دوبارہ شروع ہو رہی ہے. اب ایسے حالات میں اگر نواز شریف کا بیٹے ادھر اپنی اولاد اس نے ادھر بٹھائی ہوئی ہو اور وہ باقی ماؤں کے بچوں کو کہہ رہا ہو کہ آئیں ادھر اس جلسے پہ آئیں, تو آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ آیا وہ کسی ماں کے بچے نہیں ہیں جن کو وہ جھونک رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے کو دیکھیں, جبکہ لاک ڈاؤن کی باتیں کرتے تھے, اب جو ہے تو وہ کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں. تو ان میں بڑی منافقت ہے, بڑا تضاد ہے ان کی باتوں میں, ان کے قول و فعل میں. جی ہاں, دیکھیں میں اس پہ کل تفصیل سے انشاءاللہ ہمارے جو ہیں شاہ محمود صاحب ہیں, فخر امام صاحب ہیں, ہم کل جو ہے تو پریس کانفرنس کریں گے جس میں کہ اس کی پوری تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی. لیکن میں اس کا آپ کو ویسی خاکہ سے دے دیتا ہوں
کہ اب جو یہ چیز اب جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی جو اقدامات ہیں وہ ریئل بھی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں پریکٹیکل بھی ہیں, کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی ہے جو کہ آن گراؤنڈ اپلائی نہیں ہو سکی. تو انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوگی اور اس سے آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا انشاءاللہ. جی سر, کیبنٹ کو کیا بتایا گیا ہے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے؟ کس کے بارے میں؟ روزویلٹ ہوٹل. ہاں جی, کیا بتایا گیا کہ اس کو بند کیوں کیا گیا, اس کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں سر دوسرا سوال جی سر, ایک کیبنٹ نے آج کیا ڈیسیجن کیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں LNG اور گیس کی پرائز جو کم ہوئی ہے اس کا جو ریلیف والا تھا 115 ارب روپے کا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بانی MQM کی تقریر کے دوران طالب جانب پر مقدمہ متعلق بھی کابینہ میں بات ہوئی. وزیر اعظم نے کہا کہ صرف ایک کیمپ آفس کھولنے کی اجازت ہوگی, جبکہ نواز شریف اور آصف علی زرداری نے بھی کیمپ آفسز کھولے ہوئے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے کہا پاکستان غریب ملک ہے, یہاں افسران نے کیمپ آفسز کھولے ہیں. کابینہ میں کیمپ آفسز کے حوالے سے وزیر اعظم نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا. روزویلٹ کا قرضہ ادا کرنے کے حکومت نے ہوٹل کی مکمل ملکیت لے لی ہے. روزویلٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے زمین بیچ دی, حالانکہ ایسا نہیں. پنجاب اور سندھ میں قیمتوں کے فرق سے ملک میں آٹے کی قیمتوں میں فرق پڑا. عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں. یہ اپنے لیڈرز کی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے. PIA نے کرونا وائرس کے بعد سے اپنے ریونیو میں اضافہ کیا ہے, جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں مہنگائی کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے. وزیر اعظم مہنگائی کے مسئلے پر تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں.